ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید میں ہوں اقرا حارث۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں مسلسل جاری ہیں اور ان کوششوں کا پھل بھی مل رہا ہے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے کل رات لبنان میں 10 دن کی جنگ بندی ہوئی، جس کے اعتراف میں آج ایران کی طرف سے بھی مثبت قدم سامنے آیا۔ آج ہی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ایکس پر اپنے جاری پیغام میں یہ اعلان کیا کہ لبنان میں جنگ بندی میں پیش رفت کی مناسبت سے جنگ بندی کی بقیہ مدت میں آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی رہے گی، لیکن جہازوں کو ایران کا مقرر کردہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس ڈیولپمنٹ پر صدر ٹرمپ نے بھی ایران کا شکریہ ادا کیا اور عالمی توانائی مارکیٹس نے بھی مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو چکی ہے اور مزید کمی کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان کوششوں کا کل بھی اور آج بھی برملا اعتراف کیا اور سوشل میڈیا میں دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں شاندار آدمی قرار دیا۔ ان ساری ڈیولپمنٹس کے پیچھے پاکستان کی انتھک کوشش شامل ہے، کیونکہ امن کی کوششوں کے لیے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کی اہم دورے پر ہیں، جہاں تہران میں ان کی ایرانی صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلبیاف اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر سے بھی ملاقات کی اور خطے کی سیکیورٹی اور مذاکراتی عمل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف بھی جنگ بندی مذاکرات کے تناظر میں دوست ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان، قطر میں امیر قطر سے ملاقاتیں کی، جبکہ آج وہ ترکیہ میں موجود ہیں۔ پاکستان اس پورے عمل میں کوششیں کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات کم کر کے مذاکرات کا ایک نیا دور جلد اسلام آباد میں منعقد ہو۔ اس کردار کو دونوں فریقوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے دوران سب سے بڑے دو مسائل تھے: آبنائے ہرمز کی بندش اور افزودہ یورینیم۔ ان میں سے آبنائے ہرمز کا مسئلہ سلجھ چکا ہے، تاہم ایران کے جوہری پروگرام پر تاحال تعطل ہے۔ الجزیرہ کے مطابق بنیادی بحث یورینیم افزودگی کی مدت اور ایران کے پاس موجودہ 440 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم کے مستقبل پر ہے، جس پر مختلف آپشن زیر غور ہیں، جن میں افزودگی میں کمی یا اسے کسی تیسرے ملک منتقل کرنا شامل ہے۔ سرائے کے مطابق کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے اور پاکستانی حکام امید کر رہے ہیں کہ ایران کو کسی ممکنہ فارمولے پر قائل کیا جا سکے، اور اسی دوران پاکستان کی حکمت عملی میں وزیر اعظم کا علاقائی دورہ بھی شامل ہے، تاکہ تمام فریقین کو قریب لایا جا سکے اور کسی ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار ہو۔ موجودہ جنگ بندی آئندہ ہفتے تک ختم ہونے والی ہے، اس لیے ثالث کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل سطح پر بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے جو طویل المدتی معاہدے میں رکاوٹ ہیں۔ مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اہم سفارتی تبدیلی سامنے آ رہی ہے، جہاں پاکستان ایک مرکزی ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے، تاہم جوہری مسئلہ اب سے بڑی رکاوٹ برقرار ہے۔ آج کے پروگرام میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے وزیر مملکت اور نون لیگ کے سینئر رہنما عقیل ملک صاحب۔ بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا۔ تو پاکستان کی کامیابی اس میں سمجھی جائے، اور اسپیشلی جب ہم نے یہ دیکھا کہ فیلڈ مارشل نے تہران کا دورہ کیا، تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو بون آف کنٹینشن بن رہی تھی مذاکرات میں آبنائے ہرمز کی، وہ کھول دی گئی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ اقرا صاحب۔ ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، بڑی ہی خوشائند بات ہے کہ ایرانین اتھارٹیز کی طرف سے عباس عراقچی کا جو ٹویٹ آیا ہے، جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو سیز فائر لیبنان میں ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور اسی کی ہی ایک کڑی ہے جس میں پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا سیز فائر کے حوالے سے، اور میڈییشنز جو چل رہی ہیں اس حوالے سے بھی پاکستان کردار ادا کر رہا ہے اور لیڈ کر رہا ہے، جس کا اعتراف صدر ٹرمپ نے بھی کیا، ان کی پریس سیکرٹری نے بھی کیا۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ان کی میریٹائم اتھارٹی ہے اسلامک ریپبلک آف ایران کی، ان کے ساتھ وہ رابطہ رکھیں تاکہ کوارڈینیشن ہو سکے، اور تمام قسم کی ٹریفک کے لیے جو ہے آبنائے ہرمز کھول دیا گیا ہے۔ اور یہ دنیا کی جو اکانومی ہے اور جتنے بھی ممالک ہیں پوری دنیا کے، ان کے لیے یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ جو مین کہہ لیں، جس طرح آپ نے کہا کہ بون آف کنٹینشن تھی، وہ الحمدللہ ابھی فی الوقت جو ہے اس پہ ایٹ ایز ہے، اور ایک ایز آیا ہے جس سے آمد و رفت جو ہے وہ جہازوں کی ہوگی، جس میں فرٹیلائزرز، گیس، تیل، دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ کئی ممالک مستفید ہوں گے۔ تو یہ بڑی خوشائند اور اچھی بات ہے۔
अच्छा, सदर ट्रंप तो कह चुके हैं गुज़श्ता रोज़ के वो पाकिस्तान आ सकते हैं और फाइनली माहदे पर दस्तखत के लिए भी मौजूद होंगे। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड है, कब से ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ाब्ता तौर पे, मतलब बैकडोर तो चलें डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन कब सदर ट्रंप मुतवक्के आ सकते हैं? बिकॉज़ हुकूमती इंतज़ामात, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। बस अड्डों की मुमकिना बंदिश हो गई है। क्या समझा जाए कि अब वो वक्त करीब है कि जब सदर ट्रंप आ सकते हैं? नहीं, बंदिश के हवाले से तो क्लैरिफिकेशन आज आई है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस्लामाबाद की, डीसी इस्लामाबाद की, और उन्होंने कहा कि फिलवकत ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी आपको याद होगा जब पिछली दफा भी ये इवेंट हुआ तो माँ से बाय रेड जोन के और हाइटेंड सिक्योरिटी, जो कि फूड प्रूफ सिक्योरिटी का इंश्योर करना, जो हमने प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए थे उसको इंश्योर करना, वो हुकूमत का काम है, वो हमने लिए। लेकिन कोई स्टैंड स्टिल पे नहीं आ गई थी इस्लामाबाद के रिहायशियों की जिंदगी। तो ऐसा नहीं था, इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस दफ़ा उससे मज़ीद जो है सख्त और फूल प्रूफ और राउंड 2 के हवाले से। और उससे मैं ये ज़रूर आपको बता दूँ कि जो अभी शटल डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी पार एक्सीलेंस है, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तेहरान गए, अगेन वो भी इसी का ही पार्ट है। और इसी तरह वज़ीर आज़म जो हैं वो भी सऊदी अरेबिया, कतर और फिर अभी अंतालिया हैं तुर्की में। और आज या कल तक सुबह तक वो इंशाल्लाह आ जाना है उन्होंने। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि कमिंग वीक में एक्सपेक्टेडली ये है कि अब चीज़ें जैसे ही फाइनलाइज होंगी तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में जो मेहमानों की आमद रफ्त है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन हतमी तौर पे अभी किसी चीज़ पे कोई डिसीजन नहीं है। आई थिंक आज अभी से चंद घंटे बाद या आज रात तक जो है चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। अच्छा, अकील साहब, इस सारे मामले में हमने पाकिस्तान का एक बहुत ब्रेक थ्रू किरदार देखा और फैसिलिटेटर और मीडिएटर पाकिस्तान खुद कहता रहा, और इस्लामाबाद टॉक्स हमने होस्ट की। तो क्या अब फैसिलिटेटर से ये एक डिसाइसिव स्ट्रैटेजिक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने बिल्कुल एक बड़ा ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और एक ब्रिज का, फैसिलिटेटर का, मीडिएटर का और उस पुल का रोल अदा किया है, जिसमें पूरी दुनिया के लिए जो है अमन की जो एक लहर है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से वो पैगाम जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी दुनिया मुतारिफ है। और सदर ट्रंप वैसे ही फील्ड मार्शल की और वज़ीर आज़म की जो तारीफ कर रहे हैं और गर्विदा हैं उनके तमाम तर इन इक़दामात पे, उनकी सफारती कोशिशों पे, जो जंगबंदी के हवाले से हों या ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पे बिठाने के हवाले से हों, उनके किसी हतमी मुआहदे के हवाले से हों। तो तमाम तर ये कोशिशें जो हैं ये पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन दोनों लीडरशिप के सर जो है सेहरा जाता है और पाकिस्तान को जाता है, पाकिस्तानियों को जाता है। क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया, क्योंकि हमारा हमसाया अगर आप देखें तो किस तरह के बेतुके भोंडे इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात हमारे पे लगाते थे। और पाकिस्तान को मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ये जो कहते थे कि पाकिस्तान एक जो है इस किस्म का मुल्क है या सो एंड सो, लेकिन दुनिया ने पूरी ने देखा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन की कोशिशों में जहाँ तक भी मुमकिन हो सके वो जाएगा और गया भी। तो ये खाली इस खित्ते के हवाले से नहीं, पूरी दुनिया के हवाले से जो अमन की एक फ़िज़ा कायम करनी है, अमन का पैगाम देना है, तो पाकिस्तान ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया, जिसका ज़िक्र खुद जो है सदर ट्रंप ने भी किया। और दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों जो फ़रीक हैं वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश जो है उनको सराहना चाहिए। अच्छा, दरअल साहब, इस पूरी सूरत हाल के अंदर वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, कतर गए, आज अंतालिया तुर्की में मौजूद थे। एक बड़ी बेहतरीन डिप्लोमेसी स्कीम पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज़ पाकिस्तान जब ये जंग शुरू हुई वॉज ऑन द वेरी टाइट रोप। अब पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर की हैसियत से बड़ा सक्सेसफुली मूव इन भी कर रहा है। बट सवाल फिर यहाँ पर ये आता है कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो आप क्या खित्ते में कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? देखिए, बिल्कुल एक अलाइनमेंट्स जो हैं वो रीशेप होंगी सबकी। मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो अपने आप को रीअलाइन कर भी रहे हैं, वो रीअलाइन करेंगे भी। और बिल्कुल जब ये तमाम तर मामला वाज़े तौर पे नज़र आएगा, खित्ते के हवाले से भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का कलीदी किरदार और कलीदी रोल होगा। लेकिन पाकिस्तान का खित्ते में जो रोल और किरदार जो था वो मैं समझता हूँ मार्का-ए-हक के बाद बड़ा वाज़े हो गया था। और जो टॉल क्लेम्स भारत ने किए थे वो चकनाचूर हो गए और वो रद्दी की टोकरी में जा गिरे। लेकिन अब बात ये है कि इस खित्ते के हवाले से
پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے، جو اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے، یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اٹس آنورڈز اینڈ اپورڈز فار پاکستان فرام دس پوائنٹ فارورڈ. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایک بہت اہمیت کا حامل مزید ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی ہم کافی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن ابھی مزید جو ہے اس حوالے سے دیکھا جائے گا، مختلف ممالک کی ری الائنمنٹ کے حوالے سے کہہ دیں، ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے کہہ دیں، تو پاکستان اپنے انٹرسٹ مقدم رکھے گا. پاکستان اپنے اکنامک انٹرسٹ، سوشل انٹرسٹ جو ہے وہ مقدم رکھے گا، اور پاکستان کمیٹی آف نیشنز میں وہ مقام حاصل کرے گا جو اس کی رائٹ فل پوزیشن ہے. اور الحمدللہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم جو فارن منسٹر ہیں، ان کی کوششوں سے الحمدللہ ہم اس مقام کی طرف رواں دواں ہیں. اچھا سر، ابھی آپ نے ذکر کیا اکنامک گینز کے حوالے سے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے تاجروں سے $10 بلین واپس لانے کی اپیل کی ہے. کتنی یہ اپیل حقیقت پسندانہ ہے؟ کیونکہ سرمایہ کار تو کہہ سکتے ہیں کہ حکمران کچھ ایسے ہیں جو باہر سرمایہ رکھتے ہیں، وہ نہیں لا رہے تو ہم کیوں واپس لائیں؟ دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ایک فرینڈلی جو بزنس کرنے کا ماحول ہے وہ مہیا اور میسر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے. حکومت کی طرف سے جو پالیسیز ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اچھی مثبت پالیسیز حکومت متعارف کروا رہی ہے، چاہے وہ فورن انویسٹرز ہوں، چاہے وہ لوکل انویسٹرز ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید بہتری درکار ہے. کیونکہ جب آپ کو ایک انویسٹر کا ٹرسٹ جو ہے، جب وہ انویسٹر پاکستان میں آ کے اپنے پیسے لگائے، تو اس کو سیفٹی، سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انویسٹمنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو جو ہے وہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور بالکل ایک ایسا ہمیں ماحول فراہم کرنا ہے جس میں انویسٹر، اور جو ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن اس سے مزید بھی بہتر ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے. انویسٹر ایٹ ایز ہو، انویسٹر سیف فیل کرے، انویسٹر اچھا محسوس کرے، اور انویسٹمنٹ پہ اس کو ریٹرنز بھی نظر آئیں. تو یہ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس کہہ لیں، یا ایک بزنس کا جو کرنے کا ماحول ہوتا ہے، جو ایک ایٹماسفیئر ہے، وہ اس کو مزید اس میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے. تو بالکل دنیا سے تو لوگ آ رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، پاکستانی بھی لگانے چاہیے، ان کو بھی لگانے چاہیے. اچھا سر، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. حکومت تو ویسے اس سے انکار کرتی رہی، جبکہ عوام جانتی ہے کہ 15 سے 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا واقعی یہ جو موجودہ بحران ہے، اسے ایران جنگ کے ساتھ جوڑنا غلط ہے؟ کیونکہ زیادہ ہماری ہی اندر کی بد انتظامی ہے جو کھل کر اب سامنے آ رہی ہے، اور پھر سولر کے حوالے سے بھی بار بار ہم پلان چینج کرتے ہیں. کیا ہم واقعی کسی پلاننگ کی ناکامی کا شکار ہیں جو اس سائٹ کے اوپر ہم اس چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو گلف کرائسس ہیں، جو ابنائے ہرمز کے حوالے سے تیل کی فراہمی میں تاخیر، یا ایل این جی کے معاملات آپ دیکھیں، فورس میجور جو ڈکلیئر کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اور کرتی آئی ہیں، اور ابھی بھی کر رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا. الحمدللہ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں اس خطے میں، تو ہماری وہ پوزیشن نہیں تھی جو دیگر ممالک میں تھی. ایک ہیو اینڈ کرائے کہہ لیں، ایک ہجانی کیفیت. تو الحمدللہ وہ معاملہ نہیں ہوا. بڑا ہی بہترین طریقے سے تینوں وزارتوں نے، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف پاور، اور اس کے ساتھ منسٹری آف پیٹرولیم، انہوں نے بڑا اچھا ان سے کام کیا. ہاں، پالیسی کے حوالے سے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو سولرائزیشن کی پالیسی، اس میں چینجنگ، پھر دیگر ان چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. اور اس میں کہہ لیں تھوڑا ایک ریگولیشن کا بھی ایلیمنٹ تھا کہ ہمارے پاس جو ذخائر ہیں، کیونکہ بجلی جو ہے، جو شارٹ فال آیا ہے پروڈکشن کے حوالے سے، اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ موسم پچھلے دنوں کیسا تھا، بارشیں ہو گئیں، وہ پانی ضائع تو نہیں کرنا، وہ عریبین سی میں چلا جائے گا. وہ ہم نے پانی سے بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، جو ہائیڈرو الیکٹرک جس کو کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے وہ کم از کم پانی جو ہے وہ کسانوں کو فراہم ہو جاتا، لیکن ان کی ضرورت نہیں تھی. سو دیر ور ویریس فیکٹرز ایٹ پلے. کلائمیٹ چینج بھی ایک فیکٹر تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ بھی ایک فیکٹر تھی، یا یہ آپس میں جو معاملات تھے اسٹریٹس آف ہارمز کے، یہ بھی ایک بڑا میجر فیکٹر تھا. تو یہ چیزیں آل ایڈ اپ ٹوگیدر اگر آپ کریں تو افیکٹ تو ہوا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو وزیر صاحب نے، جب لگاری صاحب نے، تو انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے باقاعدہ طور پہ پوری عوام کو بتایا، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں عوام کی جو تکلیف ہے، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل سے مزید آج بہتری آئی ہے، اور آج جو ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اس حوالے سے نہیں ہوئی، کیونکہ اب یہ جنگ بھی انشاءاللہ اختتام پذیر نظر آ رہی ہے. تو اس سے فائدہ ہی ہوگا. اور پاکستان کے جہاز تو گزر رہے ہیں، اس میں آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے تھوڑی بہت بیکاز آف ویریس فیکٹرز،
لیکن پاکستان کو الحمدللہ تیل کی فراہمی جو ہے وہ مل رہی. ایک آخری سوال عقیل صاحب، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ بیکاز ان کی مرض کی نوعیت کیا ہے؟ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ جس طرح بانی کی آنکھ میں غفلت برتی گئی علاج میں، وہی بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. انہوں نے جب تکلیف اپنی بتائی تو وہاں پہ ان کو جو بیسک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اڈیالہ میں دی گئی. ان کا چیک اپ ہوا، پھر ان کو جو ہے اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ندیم جو ہیں جو ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں وہ بالکل انہوں نے دیا. انہوں نے ان کو ٹریٹمنٹ کی اور ابھی انہوں نے سرجری سجیسٹ کی ہے. تو بالکل ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کی غالباً ان کو بیماری ہے جو بتایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جلد سے جلد جو ہے طبی امداد تو فراہم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سرجری ہے وہ بھی جلد سے جلد ہونی چاہیے. ان کی فیملی ایکسس ان کو موجود ہے. صحیح، بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گی ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ. بہت بڑا بریک تھرو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلنا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے پازیٹیو افیکٹس میں فیول پرائسز کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے. تو یہ تو کہا جا رہا ہے اور اب نظر بھی آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ تہران ہے اور اسپیشلی وزیر اعظم کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ سب اسی کا اثر ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی جو مسلسل کوششیں رہی ہیں کہ نہ صرف جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یہ امن مذاکرات کے اندر مستحکم بنیادوں کے اوپر جو ہے قائم ہوں. تو میرے خیال سے یہ ایک چھوٹی نہیں بہت بڑی کامیابی ہے. اور ظاہر ہے اس سے دونوں سائڈ سے کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم کو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ایک درینہ حل جو ہے اس خطے کے اندر نظر آئے گا جو ایران اور امریکہ کے مابین طے پائے. تو ڈاکٹر ماریہ، آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ جس طرح بار بار ایک تو معترف تو ہو رہے ہیں ہماری قیادت کے، لیکن اب پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر بھی کر چکے ہیں، تو واقعی جو اگر ڈیل ہو جاتی ہے، تمام معاملات مکمل طور پہ طے پا جاتے ہیں، تو صدر ٹرمپ اگر واقعی پاکستان آتے ہیں، ممکنہ طور پر کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا ہی کم ہے، اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک درینہ جو ہے امن جو ہم دیکھنے میں آئے گا. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب آنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ شاید پریزیڈنٹ اگر ایران کے بھی آتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ایک بہت اہم قدم ہوگا. اس وقت تو ہم پر امید ہیں، اور ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس خطے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی امن کا سبب بنے گی، تجارت کے استحکام کا سبب بنے گی، اور مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئی سیکورٹی اکنامک آرڈر کا سبب بنے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر امید ہیں کہ یہ عنقریب ہو. اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان میں، اس کی کیا پوزیشن ہوگی اسپیشلی اکنامک گینز کے حوالے سے؟ بیکاز سفارتی سطح پر تو ہم ایک جگہ اچیو کر چکے، لیکن ہم اس کو اپنی صورت میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اپنی صورت میں صرف اسی وقت تبدیل کر سکتے ہیں اگر یہ امن معاہدہ جو ہے جس طرح ایران کہہ رہا ہے، اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہوتی ہیں تو ایران جو ہے نہ صرف بین الاقوامی تجارت کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے گا، لیکن اس خطے کے اندر اور تیل کی تجارت کے اندر بھی ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. تو اس لحاظ سے نہ صرف آپ تیل کی فیلڈ کے اندر، آپ آئل اینڈ گیس کے اندر جو گوادر پوسٹ کو آپریشنلائز کرنا ہے اس کے اندر چاہ بہار جو ہے ایک سسٹر پورٹ بن سکتی ہے، یا اسی طرح جو باقی تمام چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں ایک مثبت سائڈ کی طرف نظر آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایویشن انڈسٹری، ڈیفینس کارپوریشن، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان ایران کی طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان سعودی عربیہ ہے وہ جو آپ کے تعلقات ہیں اس کے اندر بھی جو ہے مزید استحکام آئے گی. تو جب اس خطے کے اندر بہتری آتی ہے تو یقینی طور کے اوپر آپ کے لیے بھی یہ بہتری کا سبب بنے گی. سو ہم یہ سمجھیں کہ اب چونکہ 21 اپریل تک کی ڈیڈ لائن تھی تو 2-3 دنوں میں کوئی میجر بریک تھرو اور اسلام آباد ٹاکس دوبارہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر امید ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ بات 21 اپریل سے آگے جانے کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنے دن زیادہ ہے اتنا ہی امپیکٹ بین الاقوامی تجارت کے اوپر آئے گا، اتنا ہی امپیکٹ دنیا کی اکانومی پہ آئے گا. اور جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ رینڈم ڈیسیجنس پہ نہیں ہو سکتی کہ آج چیزیں کھل گئی ہیں کل نہیں کھلیں گی. اس کے نیچے آپ کو معاہدے بھی چاہیے، اس کے نیچے آپ کو گارنٹیز بھی چاہیے، اور اس کے نیچے بھی آپ کو کنڈیشنلٹی بھی چاہیے کہ وہ کنڈیشنلٹی جو ہے وہ آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک سروائیول کی طرف لے کے جائے. کیونکہ کوئی بھی دنیا میں انویسٹمنٹ یا تجارت
महज बयानिया की बेसिस के ऊपर नहीं करता। और आप कुछ ये जो specific ईरान का बात- बिल्कुल सही, ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ऑब्वियसली अब सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन यूरेनियम और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से रह गई है। आपके ख्याल में बुनियादी निकात इस डील के क्या हो सकते हैं, क्या पाबंदियां हो सकती हैं और ईरान को रियायतें क्या मिल सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान जो है एटमी प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो उनका सियासी फैसला है कि वो एक एटमी रियासत नहीं बनना चाहते। वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो है मेंबर भी हैं और असल बातचीत यही हो रही है कि कितने फीसद और कब तक जो है एनरिचमेंट मजीद नहीं करेंगे। ईरान तकनीकी लिहाज से जो है एटमी सलाहियत रखता है। जो एटमी नुक्ते नज़र से अगर आप 5% से ज़्यादा सलाहियत रखते हैं तो समझते हैं कि आपने वो पहला जो बॉर्डर पॉइंट है, ये रेड लाइन है, वो आप क्रॉस कर चुके हैं। तो वो तो ईरान को क्रॉस किए हुए बड़े साल हो चुके हैं। तो इस वक्त मसला यही है कि बैनुल अक़वामी इस एस्टिमेट्स के मुताबिक 60% इन्वेस्टमेंट है, 440 जो टन 440 kg यूरेनियम जो है उनके पास मौजूद है, लेकिन वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स के नीचे है। तो सेफगार्ड्स ऐसे हैं जिसपे ईरान पहले ही मुत्तफिक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यही है कि ईरान ने कहा है कि उनका जो हक है इन्वेस्टमेंट का उसको महफूज रखा जाए। अगर ईरान इस बात को मानता है तो ठीक है। दूसरा ये है कि ईरान ने कहा है कि वो 3 से 5 साल, अमेरिका कह रहा है 20 साल, तो ज़ाहिर है इत्तेफाक इन दोनों सालों के बीच में से कहीं हुआ होगा। और तीसरी जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं कि वो ये हैं कि एटमी प्रोग्राम के बाद जो JCPOA के नाकाम के बाद जो है अमेरिका ने उनके ऊपर जब तरफा जो है थर्ड पार्टी सैंक्शंस लगाएंगी, स्विफ्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगी, अगर वो सैंक्शंस उठा देता है जो तकरीबन 19,000 सैंक्शंस हैं जिस वक्त ईरान के ऊपर उनकी एंटिटीज पे लगी हुई हैं, और अगर ये उठ जाती हैं तो एक तरह से ईरान जो है फाल हो जाएगा बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए, फाल हो जाएगा बैनुल अक़वामी सिस्टम्स के अंदर काम करने के लिए। तो ये एक छोटी विन नहीं, बहुत बड़ी विन है। और दूसरी तरफ जो ईरान के एटमी असासों के जो ईरान के से मुंजमद किए गए हैं बिलखुसूस 1979 के बाद, उसको अगर अमेरिका को छोड़ के देखा जाए तो तकरीबन $100 बिलियन के हैं। सिर्फ चीन, इंडिया, वेनेजुएला, जापान इन्हीं को देख लें। और अगर अमेरिका को शामिल करते हैं उनकी डिफेंस बजट के अंदर जो डिफेंस में पड़ेगा तो तकरीबन $1 ट्रिलियन के हैं। ज़ाहिर है डिफेंस वाले इतनी जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं अगर वही भी सैंक्शंस उठने के बाद खुल जाते हैं तो ईरान के पास जिस दिन ये फैसला होता है कि सैंक्शंस अमेरिका जब तरफा तौर पर उठा रहा है 1979 के बाद और फिर जो JCPOA के बाद, तो आप तकरीबन $100 बिलियन का इमीडिएट ईरान को इम्पैक्ट उसका उसी वक्त मतलब आ जाए। तो ये कोई छोटा इम्पैक्ट नहीं है, ह्यूज इम्पैक्ट है। और ईरान के मुताबिक इसमें $270 बिलियन का उनको नुकसान हुआ है। सो वो विद इन 1 आवर ये डिसीजन जो है इसको रिवर्स कर सकते हैं और ये ईरान के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बारिया सुल्तान साहब मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन करेंगे दिफाई तज्ज़िया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपका। सर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, आप नाए हुर्मज़ खोलने का ऐलान कर देना लेबनान में सीज़ फायर के बाद। आपको लगता है पाकिस्तान की मीडिएटिंग एफर्ट्स का ये नतीजा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के तौर पे ये स्टेप्स उठाए गए हैं और स्पेशली हम इसको उस तनाजुर में देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए और दैट वाज ए डेयरिंग एक किस्म की स्टेप था, एक्शन था। वहां पे जाना जब कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस मौके पे वो वहां पे गए और वहां पे जाके जिस तरह उनकी मुलाकातें हुई, प्रेसिडेंट से मिले, प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद मजलिस के स्पीकर से मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मिले, देन ही विजिटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ खत्मुल अंबिया, जो मिलिट्री को बेसिकली वो कंट्रोल वहां से करते हैं, जो चाहे उनके आतिश हो या उनकी असदरान हो। और उस दौरान में आपने देखा होगा उस विजिट के दौरान ही ये डिसीजन, एक फैसला आ गया था कि लेबनान में सीज फायर हुआ। और ये इनकी पहली रिक्वायरमेंट थी तेहरान की, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सीज फायर वहां पर। सो दैट वाज वन थिंग जो गाजा पाकिस्तान हुआ। और अब ईरान ने जो ट्रस्ट है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का ट्रस्ट है ईरान पे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट ईरान ने की है जिस तरह उन्होंने अपना हार्मुज को खोल दिया है। सो मेरे ख्याल में आप समझ लें कि तमाम चीज़ें सेट हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे पाकिस्तान में एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, एक हिस्टोरिक, आप समझ लें कि इट विल बी डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जब यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे लीडर्स भी आएंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी होगा और फाइनली यहाँ पे एक कंप्रेहेंसिव प्लान पे, एग्रीमेंट पे साइनिंग होगी, जिसके ईरान का अपना जो फ्यूचर होगा और ईरान की अपनी डेवलपमेंट जो होगी
وہ میرے خیال میں سٹارٹ ہوگی اور ایران ایک طاقت کے طور پہ ابھرے گا. اچھا مسعود صاحب، ویسے تو کل خود ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بہت سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، بیسکلی ہو سکتا ہے اسی طرف اشارہ ہو. سو اب یہ ممکنات میں سے ایک ممکن رہ گیا ہے کہ واقعی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اب پاکستان آ سکتے ہیں، اور یہ اگر آ جائیں تو پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر کتنی بڑی کامیابی آپ اسے کنسیڈر کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ میں پاکستان کی ہسٹری میں دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. انپریسیڈنٹڈ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی. ان کے 79 ایئرز میں پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے دے ہیو چینج پاکستان کی ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی مارکہ حق، اور بنیاد مرصوص نے پاکستان کو چینج کر دیا. ہم مارکے حق جو میں اس کو کہتا ہوں ون تھا when we physically defeated humiliated انڈیا کو، اور یہ مارکے حق 2 ہے جب ہم نے ان کو لڑے بغیر شکست دی ہے. تو پاکستان کی اہمیت جیو اسٹریٹجک پروفائل پاکستان کا بڑھ چکا ہے. آپ ساؤتھ ایشیا میں وی آر سیکورٹی اسٹیبلائزر ہیں، ویسٹ ایشیا میں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے. آپ کا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لیبیا کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. قطر کا ورلڈ کپ بھی ہم نے کرایا تھا. سو وی آر نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، دیٹ از اوور کریڈیبلٹی. پھر اوپر سے یہ ہے آپ کی لیڈرشپ بڑی سینسیئر ہے، اور جو فیصلے وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کر رہی ہے. اور دیٹس وائی آپ دیکھیں نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ تو ہی آلویز اسپوک ویری ہائی آف فیلڈ مارشل عاصم منیر، پرائم منسٹر کی انہوں نے بات کی. اور ہر دفعہ جب بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے. سو میرے خیال میں دیکھیں ٹرسٹ جو دنیا کی ٹرسٹ ہے، چاہے ایران کا ٹرسٹ تھا، امریکہ کا ٹرسٹ تھا، لیکن پاکستان نے جس طرح تعلقات رکھے ہیں ود ایسٹ اینڈ ویسٹ کے جو پاور سینٹرز میں، وہ انکریڈیبل ہے. سو دیٹ ہیز بین ایکنالج، اور پاکستان از دی آرکیٹیکٹ آف دس، ہم کہہ سکتے ہیں دس ایگریمنٹ جو ہونے جا رہا ہے. اچھا مسعود صاحب، اب چونکہ ہم ڈیسائسو مومنٹ دیکھنے ہی والے ہیں، اور یہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ معاہدہ بھی طے پا جائے گا، تو اس کا سارا کریڈٹ اگر ہم فیلڈ مارشل کو دیں تو یہ غلط تو نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے حالیہ دورہ تہران وہ پہنچے، وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ہی یہ بریک تھرو ڈیسیجن ایران کی طرف سے آیا. کیونکہ آبنائے ہرمز کے بارے میں وہ بڑا پرٹیننٹ تھا کہ وہ شاید اس کو ایک ڈیٹرنس ویپن کے طور پہ بھی استعمال کر رہا تھا. تو فیلڈ مارشل کا تہران جانا اور یہ فیصلہ ہونا، یہ تمام کریڈٹ انہیں جاتا ہے. بالکل اس میں جاتا ہے. دیکھیں کہ وہ ہی واز دی سینٹرل فگر تھا جس کو سارے لوگ جو ان سے رابطے میں کر رہے تھے. آپ دیکھیں نا بیک چینل میں ہی واز دی وہ پرسن جو ہی واز ان کنٹیکٹ بیک چینلز میں. تمام اس میں وہ تہران سے بھی رابطے میں تھا، واشنگٹن سے رابطے میں بھی تھے. تو دیٹ از انکریڈیبل. پھر آپ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس میں وہ ایک سینٹر آف گریویٹی بنے ہوئے تھے، جس طریقے سے وہ کام کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں جس طرح انٹینس ڈپلومیسی میں وہ انوالو رہے ہیں. میرے خیال میں کہ اٹ از سم تھنگ، دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اٹ از انپریسیڈنٹڈ اور انبلیویبل ہے جو پاکستان نے سینسریٹی دکھائی ہے، جو پاکستان کی کوششیں ہیں. میرا خیال میں دیٹس وائی آج دیکھیں نا ایران کی طرف سے اتنے جو محبت بھرے نغمے ریلیز ہو رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے، اکنالج کر رہے ہیں پاکستان کی سینسریٹی، پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹوارڈ دی پیس، جو خطے میں پیس ہوگی. یقیناً دیکھیں نا کہ کوئی ایران کے ساتھ یہ مسئلے حل ہوں گے تو یقیناً مڈل ایسٹ میں بھی گلف کنٹریز کے ساتھ بھی انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. سو پاکستان سب کے لیے یہ اٹ از اے گڈ نیوز ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان انشاءاللہ چند دنوں میں یہ ہوسٹ کرے گا یہ ہسٹورک ایونٹ. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے ماہر بین الاقوامی عروج اور سابق سفارتکار جاوید ملک صاحب. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا. سر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آبنائے ہرمز کھولنے کی، اور اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ یہ تمام ایفرٹس جو ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے آج سچویشن اس حد تک ڈی ایسکلیٹ ہو گئی ہے. جی بالکل اقرا صاحب آپ نے صحیح کہا. ایک بہت ہی مثبت خبر ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت بھی جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹویٹ تھی اس پہ لیبنان کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے غالباً اس حوالے سے یہ سکم تھا، اور آپ جانتی ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے لیبنان پہ بمباری جو ہے وہ بند نہیں ہوئی.
جس کی وجہ سے پھر جو آبنائے ہرمز ہے وہ کھل نہیں سکا تھا. اس حوالے سے کچھ کنفیوژن رہی، لیکن بہرحال بیک ڈور ڈپلومسی جاری رہی، ڈسکشن جاری رہی، اور کل جا کے جو ہے فائنلی ہم نے دیکھا کہ جو سیز فائر کا اعلان کیا گیا لیبنان کی طرف، سیریا اپنے اسرائیل اور لیبنان کے درمیان سیز فائر کا باضابطہ اعلان وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا. اس کے بعد وہ جو ایشو تھا کہ اب جب لیبنان کا بھی سیز فائر ہو گیا ہے، پہلے والا سیز فائر آلریڈی ہوا ہے، تو اب آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ ٹائم پہلے کی ان کی ٹویٹ کہ وہ ایک پوری سویلائزیشن کو مٹا دیں گے وہ تھی، آج ان کی جو ٹویٹ ہے وہ یہ ایران کو تھینکس کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کھول دی ہے. تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے، بہتر ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے اس کا ایک جو ہے وہ ہولسٹک انداز میں اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد مزید بھی اچھی خبر آئے گی، جو کہ اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 ہوگا، جس میں اس دیر پا امن کے حوالے سے ایک مثبت مزید پیش رفت ہوگی، تاکہ یہ خطے میں اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں امن کو یقینی بنایا جا سکے. تو پاکستان کو جاوید صاحب، ایک طرف تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ اس سیلف پروکلیم وار میں جیت تو خیر کسی کی نظر نہیں آئی، لیکن امریکہ کو بھی کچھ خاص گین ہوا نہیں. لیکن جب یہ سچویشن اب ڈی ایسکلیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے ایران کی جو پہلے صورتحال تھی اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں خاصا فرق ایران کے لیے بھی پڑا ہے، کچھ ایران کے لیے بھی سختیاں نرم ہوں گی، اور اس میں پاکستان کا کردار بڑا اہم رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے ایران کے حوالے سے جیسے بھی آپ جانتی ہیں کہ جو ابھی راؤنڈ 2 ہوگا انشاءاللہ ہماری پیس ٹاکس کا، اسلام آباد ٹاکس کا، تو اس کے اندر جو 2 آؤٹ سٹینڈنگ پوائنٹس رہتے ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک ایک گلف آف انڈرسٹینڈنگ برقرار ہے. لیکن جو بھی لوگ اس پروسیس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں یا اس پروسیس کا حصہ ہیں، جن سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ ہم یہی بتا رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ معاملات کو طے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے یہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا. آف کورس ایران کو جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، امریکہ ہو یا ویسٹ ان جنرل ہو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں، جو بھی بین الاقوامی امور کو سمجھتا ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا، اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ صرف ٹرمپ سے منسلک نہیں ہے. ان سے پہلے والے پریزیڈنٹ ہوں، یورپ ہو، ان جنرلی جو دنیا ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت نہیں بننا چاہیے. اس چیز کے حوالے سے آف کورس جو ہے وہ ایک گرڈ لاک تھا، جس کو ابھی میں سمجھتا ہوں ریزالو کر لیا جائے گا. اور دوسرا ایشو جو تھا وہ آف کورس بیلسٹک میسائل پروگرامز ہے، یا ان کا جو کچھ ایسی اینٹیز ہیں جس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے ایک خطرہ ہے. تو اس حوالے سے اگر ایران اپنی اسٹریٹجی کو بدلتا ہے تو اقرا صاحبہ، بہت سے لوگ جو ایران کے خیر خواہ ہیں، ویل وشرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو کہ گزشتہ 50 سال سے حالت جنگ میں ہے، تو وہ اپنی اکنامک پوٹینشیل کو بالکل بھی جو ہے وہ اچیو نہیں کر پائے گا جب تک وہ جنگ کی حالت سے باہر نہیں آئے گا. تو اس کی جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ سر ایک اینگل ہے، اب صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ فائنل مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، ڈیل ایک سائن ہوگی، ٹرمپ آ بھی سکتے ہیں پاکستان، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا. صدر ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں اسلام آباد ٹاکس میں، اسلام آباد میں موجودگی ظاہر کرتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایک اچیومنٹ ہوگا سفارتی سطح پر، اس تناظر میں کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کو یہ تمام چیزیں کھٹک رہی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے جی، پاکستان کی جو سفارتی تاریخ ہے میری نظر میں یہ اس کا ایک سنہرا باب ہے. یہ وہ باب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے بعد آنے والی جنریشنز جو ڈپلومسی پڑھیں گے ان کو شاید پڑھایا جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جس ہنرمندی سے اور جس ڈپلومیٹک بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی فورن پالیسی کو چلایا ہے، یہ اس کی تاریخ اس کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ایک مثبت ریلیشن شپ ہے. ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہماری امریکہ سے ایک اچھی ریلیشن شپ ہو اور ہونی بھی چاہیے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ مختلف ریزنز کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوئی. ایک سرد مہری سی رہی ہماری، ایک ٹرسٹ فیکٹر جو تھا دونوں طرف سے لیک آف ٹرسٹ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو لنچ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں واشنگٹن میں، اس کے بعد یکسر جو ہے وہ ایک ہماری ریلیشن شپ کے اندر ایک نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی، ایک ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ ہوا، اور ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو گئی، پازیٹیو ریپو ڈیولپ ہوئی. اور آپ دیکھتے ہیں اس کا بالکل جو اہم ترین مظہر ہے وہ یہ ہے کہ
کہ آپ جب کبھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اسپیچ کرتے ہیں اس حصے کے بارے میں، اس خطے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمارے پاکستان کی سروسز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان کی کنٹریبیوشنز کو ریکگنائز کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس سے ان کو بھی ادراک ہے کہ وہ ایک بہت مشکل، ایک کوگمائر جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں، اس سے نکلنے میں پاکستان نے ان کی بہت اہم ترین مدد کی ہے. لیکن اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے اپنی ریلیشن شپ کے اندر ڈیولپمنٹ اور انہانسمنٹ تو کی ہے، لیکن یہ کسی کاسٹ پہ نہیں کی. ایسا نہیں کیا کہ ہم امریکہ سے اپنی ریلیشن شپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں تو چائنا سے ہماری کمزور ہو گئی ہے. بالکل بھی نہیں. اس کے یکسر مختلف، یعنی پاکستان کی چائنا سے ریلیشن شپ بھی اتنی ہی سٹرونگ ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے. تو بیسیکلی ہم ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گلف ممالک کو دیکھیے، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، عمان ہو، کویت ہو، بحرین ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم 2 دن ابھی بھی وہاں پہ تھے، کچھ دن پہلے. تمام مسلمان جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو اپنا ایک ہمارا اسپریچول سینٹر بھی ہے، ہمارے ان کے ساتھ بہت ڈیپ روٹڈ ریلیشن شپس بھی ہیں. 5 ملین پاکستانی اقرا صاحبہ گلف ممالک میں رہتے ہیں. 5 ملین کو چھوٹی تعداد نہیں ہے. وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ بزنس کرتے ہیں، وہاں سے جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور یہ وہ زر مبادلہ ہے جس سے پاکستان کی اکانومی کی ایک ریڑھ کی ہڈی بھی اگر ہم کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. پلس ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہمیں رہتی ہے، ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے. تو ہم نے اس ریلیشن شپ کو بھی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی نئی جہتیں لے کر آئے. صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سر بہت شکریہ جاوید ملک صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ صدر ٹرمپ خود پاکستان آئیں گے اور ڈیل کے اوپر ایک دستخط ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے اب یہ جو سفارتی پوزیشن ہے دنیا بھر میں بہت اہمیت کی حامل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ عزت عطا بھی کی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.